بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، مونسون 2025 کے ہم آخری دنوں میں آخری اسپیل کی طرف آ چکے ہیں، اور آنے والے 2 سے 3 دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آخری بارشوں کا پھیلاؤ ہے جو آج گزشتہ 2 دنوں سے سندھ کے علاقوں سے ہوتا ہوا بلوچستان اور کوسٹل ایریا کی طرف ڈائیورٹ ہوا، اب وہ آہستہ آہستہ اپنی اسٹیم کھو رہا ہے، جس کی وجہ سے ابھی جو کچھ پانی اس وقت ہمارے تینوں دریاؤں کے ریلوں میں یہ جو 2 لیئرز میں آیا، ایک لیئر ابھی اس وقت تقریباً گدو براج کو ٹچ کر رہی ہے، دوسری پنجنت کے قریب ہے۔ یہ ان وجوہات کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ سے 2 سے 3 دنوں میں یہ تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی اسٹیبل ہو جائے گا، لیکن اس دوران 25 اگست سے لے کر آج تک اس کے جو بھی نقصانات ہوئے ہیں اس کے اوپر جس میں جو لوگوں کو جانی نقصان ہوا، املاک کا نقصان ہوا، لائیولیہوڈ اور لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے، اس کو پراپر طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایات کے مطابق اس کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں تمام ملٹری فارمیشنز اور ایریا کے جتنے رسپونڈرز ہیں وہ اس نیشنل رسپانس کا حصہ ہیں۔ ہم نے جیسے آپ کو پچھلے بریف میں بتایا تھا کہ یہ تینوں دریات جو اس میں دریا ستلج، دریا چناب اور راوی، اس کے جو ان یوزول فلوز کا پیٹرن تھا جو اگست کے آخری دنوں سے شروع ہوا، اب تقریباً شروع والے بالائی علاقوں میں تقریباً اسٹیبلٹی آ چکی ہے، لیکن یہ وہ پھیلاؤ جو اس وقت ملتان اور پنجنت سے ہوتا ہوا اب گدو براج کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ 3-4 دنوں میں ملتان کے ڈویژن میں بہت سٹریسفل فلوز بھی دیکھے، جس میں بہت سارے ہائیڈرولک سٹرکچرز کو اور بند کو اسٹرینتھن بھی کیا گیا۔ وہاں سے ابھی اس وقت تک بالعموم بہت سارے لوگوں کو حفاظتی مقامات پر پہنچا دیا گیا، جس میں تقریباً پنجاب سے 24 لاکھ لوگ وہاں سے نکالے گئے ہیں اپنے ان علاقوں سے جہاں پر ان کے پانی میں ڈوب جانے کا اندیشہ تھا۔ 5000 سے زیادہ دیہات یا ولیجز اور ان کی جو اس وقت مکمل طور پہ زیر آب ہیں، جس کی ریکوری میں جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کچھ وقت لگے گا، جو 3 سے 4 ہفتے تو شاید پانی سوکھنے میں لگے، اس کے بعد جب ان کی ایکسیسیبلٹی یا روڈز کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بہتر ہوگا تو ان تک پہنچا جا سکے گا جہاں پر ریہیبلیٹیشن کا عمل شروع ہوگا۔ یہ فیز 1 ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو انیشیل ریسکیو اور انیشیل ریلیف کا مرحلہ ہے، جس میں آج ہم تقریباً 24 لاکھ لوگوں کو پنجاب میں حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر، اپنی این جی اوز کے ساتھ مل کر، ملٹری فارمیشن کے ہیلپرز کے ساتھ مل کر اور تمام والنٹیئرز نے بھی اس دفعہ پہلی مرتبہ بہت بڑی اس میں ہماری مدد کی ہے۔ سندھ میں اس وقت جو انخلا ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں شاید اس سے تھوڑا زیادہ بڑھ بھی جائے۔ ابھی تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 کے علاوہ پی ڈی ایم اے سندھ اور گورنمنٹ آف سندھ کے جو ادارے ہیں وہ تمام اس وقت این ڈی ایم اے کی ہدایات اور ڈائریکشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ تمام ارلی وارننگز ہیں جو ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور دونوں صوبوں کی گورنمنٹس کے ساتھ کچھ ہفتے پہلے شیئر بھی کی تھی، لیکن جیسے ابھی ذکر ہوا، یہ من حیث القوم شاید پاکستان کے لیے قدرت کی طرف سے بھی ایک ارلی وارننگ ہے کہ اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے وہ آگے آنے والے سالوں میں اس کی انٹینسٹی، اس کا ایکسپینس بڑھ بھی سکتا ہے، جس کی وجہ سے شاید نقصانات اور انہی جگہوں پر یہ جس طرح اس سال ہم نے گلگت بلتستان میں اور کے پی کے میں اور آزاد جموں کشمیر میں یہ شمالی علاقہ جات میں جو ہم نے ہیل ٹورنٹس اور ڈیبرس فلو اور نلا فلوز کے ان یوزول واقعات نوٹ کیے، غیر معمولی طور پہ وہ علاقے بھی اس کی انفلوز کی اور فلیش فلڈ کی زد میں آئے جہاں اس سے پہلے یہ معاملات کبھی ریکارڈ پہ نہیں آئے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ ان گلیشیئرز کا پگھلنا بھی ہے، جس کے متعلق پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اسپیشل نیشنل ڈائیلاگ پروسیس کا حکم دیا ہے، جس میں تمام ادارے اپنی اپنی ریکمنڈیشنز ملا کر تو پھر اس کو آنے والے سالوں میں جو کچھ پاکستان کر سکے گا ایڈیپٹیو ریزیلینس کے طور پہ اور پاکستان کو زیادہ بہتر طور پہ تیار کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ اس میں ابھی تک جو نقصانات ہو چکے ہیں جس کا وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کا اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں جانی نقصان بھی ہے، لائف سٹاک بھی ہیں، ابھی اس میں مزید ڈیٹیلز آنا باقی ہیں، جس میں پنجاب کے انفراسٹرکچر اور ڈیمیج کی جب ڈیٹیلز آ جائیں گی تو ہم آپ کو بشمول بتا سکیں گے کہ سندھ اور پنجاب کے تمام نقصانات ملا کر، جس میں ابھی شاید تھوڑا وقت لگ جائے، اور انفراسٹرکچر آڈٹ کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی حکم دیا کہ اس میں جو ایگریکلچر لاس ہوا ہے، یہ جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس میں ہماری چاول کی فصل، کپاس اور کچھ علاقوں میں شوگر کین کی فصل بھی تباہ ہوئی ہے، یہ تمام امپیکٹ کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ جو ہم این ای او سی آف این ڈی ایم اے جو یہاں پر ہماری پاس جو کیپیبلٹی موجود ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پورٹلز میں یہ تمام ڈیجیٹل امیجریز کے علاوہ دنیا کے تقریباً 150 مختلف ان پٹس کے ساتھ ہم نے یہ اپنے علاقوں کو
پراپر سکین کر لیا ہے، جس کے جہاں تک ان جو پروجیکشن یا جو ارلی وارننگ کی ٹریجیکٹریز بتائی گئی تھی، تقریباً 95 to 98% انہی علاقوں میں پانی کا یہ پھیلاؤ آیا۔ کچھ علاقوں میں جہاں پر یہ بریچز کی گئیں وہاں پر شاید تھوڑا سا زیادہ پانی پھیل گیا اور وہاں پر نقصانات تھوڑے سے ہماری انیشل اسٹیمیٹ سے تھوڑے زیادہ ہوئے، بٹ بشمول یہ تمام بریچز کے تمام وہ ایریاز جو پہلے سے ارلی وارننگ یا ارلی وارننگ ڈیٹیکشن کیپیبلٹی کے طور پہ بتائے گئے تھے، اس تمام میں وہ نقصانات کا تخمینہ اسی کے ساتھ بات ہے۔ ہم اس میں یو ایس ملٹری کی طرف سے بھی جو اسسٹنس ایک پرووائڈ کی گئی، لاسٹ ویک ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا، اس کو بھی 5 سے 6 فلائٹس کے اندر انہوں نے فلڈ ریلیف اسسٹنس کا جو سامان بھیجا، ہم اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تقریباً 9000 ٹینٹس جو ہیں وہ ملٹری کنٹریبیوشن کے تحت اور باقی این ڈی ایم اے کے پارٹیسپیشن کے تحت یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو دیے جا چکے ہیں۔ 30,000 ٹینٹس مجموعی طور پر بوٹس اور راشنز کو ملایا جائے تو یہ ایک بہت بڑی میسو سپورٹ ہے جو فیڈرل امداد کے طور پہ پرائم منسٹر راشن پیکج کی فارم میں، اور اس کے علاوہ جو نیشنل ریسورس ہے جس میں ہمارا پاکستان کے انڈسٹری، پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر اور پاکستان کو جو فلینتھراپی والا یعنی جو وہ ادارے جو مخیر حضرات انہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے اس تمام کی کنٹریبیوشن کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 9,500 ٹن کا امداد بنتی ہے، جو کہ اس وقت پنجاب میں زیادہ بھجوائی گئی ہے۔ اس سے پہلے کے پی کے میں، جی بی میں اور آزاد جموں کشمیر کے بھی کچھ علاقوں میں کہ جہاں جہاں مدد کی ضرورت تھی وہاں پر این ڈی ایم اے نے کوآرڈینیٹ کر کے یہ اپنی ایفرٹ کو وہاں پر انشور کیا ہے۔ آج میں دوبارہ ایک بار پھر ہم نے اپنے این جی اوز کے ساتھ نہ صرف شکر گزار ہیں ان کے اس ایفرٹ کے جو کہ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کر انیشیل ریلیف اور ریسکیو میں لوگوں کو بچایا اور لوگوں کی ابھی تک وہ سپورٹ کے ساتھ اس پروسیس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ریلیف کا عمل شاید ہمیں کچھ 2 سے 3 ہفتے زیادہ اس میں لگ جائیں۔ پنجاب کے تمام ڈی سیز، تمام پنجاب کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مل کر اپنی گورنمنٹ پاکستان کی فیڈرل منسٹریز کے ساتھ مل کر تمام سروس کو بھی یقینی بنائیں گے۔ ہمارے جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اس کی ریہیبلیٹیشن کو یقینی بنایا جائے گا، اور آگے آنے والے دنوں میں جیسے بتایا گیا کہ 16 سے 18 سپٹمبر کے آس پاس کچھ بارشوں کا ایک اور بھی ویسٹرن سسٹم کے تحت بارشیں ہماری دوبارہ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، جس میں آزاد جموں کشمیر، شمالی اور جو وسطی پنجاب ہے اس کے علاقے اور کے پی کے کچھ علاقے شاید ایک بار پھر بارش کی زد میں آئیں گے، بٹ یہ بارش کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ خدا نخواستہ جس طرح کہ ابھی ہم نے ریلے یا طوفانی بارشیں اگست کے اوائل اور آخر میں ہم نے ریکارڈ کی۔ ہم فارملی مونسون کو تقریباً 102 دن میں ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً سپٹمبر کا مہینہ لگ جائے گا جب تک یہ پانی مکمل طور پر کوٹری سے نکل کے پھر انڈین اوشن کی طرف عربین سی میں جا کے مل جائے گا۔ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر ہم تمام سپورٹ کمٹ کرتے ہیں سو گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ بھی، اور جو کچھ بھی پاکستان کے پاس نیشنل ریسورس کے طور پہ موجود ہے وہ تمام صوبائی اداروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی متصل رہے گا، اور آگے آنے والے دنوں میں ہم تمام اداروں کو ایک بار پھر اس پہ ہدایات بھی جاری کر چکے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے ان علاقوں میں جہاں پہ پہلے سے ہی پانی کی شدت زیادہ ہے وہاں پر آگے 2 سے 4 دنوں بعد جو بارشیں ہوں گی اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ یہ بارشیں آہستہ آہستہ ٹیپر آف ہوتے ہوتے تقریباً سپٹمبر کے اینڈ تک یہ ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک بہت انٹینس پروسیس کی ضرورت ہے کہ یوں ابھی صرف ایک پہلا ریلیف کا عمل ختم ہوگا، اب ہم نے سائملٹینیسلی جیسا منسٹر صاحب نے فرمایا 2 کام کرنے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اور جتنا جلدی ریکور ہو سکیں مونسون سے، تاکہ اس سے پہلے کہ دوسرا مونسون یعنی 2026 کے مونسون کی بالکل نزدیک اس کی ٹائم فریم آ جائے، جون 2026 یا اس کے ارلی پارٹ آف جون 2026، ہم مکمل طور پہ اپنے آپ کو ریکور کرنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کو دوبارہ سے ریزیلینٹ بنا سکیں جہاں پر یہ خطرات شاید دوبارہ پاکستان کو اس کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ کلائمیٹ چینج جیسے آپ نے فرمایا یہ ایک گلوبل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ ہے، اس کو لیا جائے گا، کیونکہ جیسے ابھی پاکستان کے علاوہ بھی تقریباً 130 کے قریب چھوٹے بڑے ملکوں کے علاقوں میں یہ متواتر ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں فلڈنگ ہوئی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، جو کلائمیٹ ٹریگر ایونٹس ہیں۔ گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ انٹارکٹیکا میں بھی کچھ 40 سال پرانا سب سے بڑا گلیشیئر ٹوٹ چکا ہے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو آگے آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے مکمل تیاری کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں ایک نیشنل پلان کی ضرورت ہے جس میں نہ صرف کلائمیٹ چینج بلکہ تمام منسٹریز، این ڈی ایم اے، پاکستان کی مسلح افواج اور تمام امداد کے ادارے
مکمل طور پہ انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے.